السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، امید ہے کہ آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ بتائیں گے جس میں اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کو آزماتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے آزمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے۔ ایک کو ابرص کی بیماری تھی، دوسرا نابینا تھا اور تیسرا گنجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ وہ فرشتہ ابرص والے کے پاس آ کر کہنے لگا کہ کون سی چیز تجھ کو بہت زیادہ محبوب ہے؟ اس نے کہا، مجھے اچھی رنگت اور خوبصورت جلد مل جائے، اس سے لوگ مجھے اپنے پاس بیٹھنے دیں اور نفرت نہ کریں۔ پھر فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے جسم پر پھیرا تو وہ فوراً ٹھیک ہو گیا۔ اس کا رنگ خوبصورت اور جلد اچھی ہو گئی۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تجھے مال کون سا پسند ہے؟ اس نے کہا، اونٹ یا گائے۔ راوی کو اس کے بارے میں شک ہے کہ کوڑی اور گنجے میں سے کسی ایک نے اونٹ اور کسی دوسرے نے گائے طلب کی تھی، لہٰذا اسے ایک اونٹنی عطا کر دی گئی۔ فرشتے نے اس کے لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ تجھے کیا پسند ہے؟ اس نے کہا کہ میرے اچھے بال نکل آئیں اور یہ گنجے پن کی بیماری مجھ سے دور ہو جائے کہ اس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ پھر فرشتے نے پوچھا کہ تجھے مال کون سا پسند ہے؟ اس نے کہا، ایک گائے۔ فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی بھی خواہش پوری کر دی اور برکت کی دعا دی۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور پوچھا کہ تجھ کو کیا چیز مطلوب ہے؟ اس نے کہا، میری آنکھوں کو درست کر دے تاکہ تمام لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ بھی ٹھیک کر دی۔ پھر فرشتے نے پوچھا کہ تجھے مال کون سا پسند ہے؟ اس نے کہا، بکری، لہٰذا اسے ایک بکری عطا کر دی گئی۔ تینوں کے جانوروں نے بچے دیے۔ تھوڑے ہی عرصے میں ان کے جانوروں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ پھر اسی پہلی حالت میں کوڑی کے پاس آیا اور کہا، میں ایک مسکین آدمی ہوں، میرے سفر کا تمام سامان ختم ہو گیا ہے، آج میرے پہنچنے کا اللہ کے سوا کوئی ذریعہ نہیں۔ پھر میں خدا کے نام پر جس نے تجھے اچھی رنگت اور عمدہ کھال عطا کی ہے، تجھ سے ایک اونٹ کا طلبگار ہوں کہ اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ وہ بولا، یہاں سے دور جا، مجھے اور بھی بہت سے حقوق ادا کرنے ہیں، میرے پاس تجھے دینے کی گنجائش نہیں۔ فرشتے نے کہا، شاید میں تجھ کو پہچانتا ہوں، کیا تو کوڑی نہ تھا اور لوگ تجھ سے نفرت نہیں کرتے تھے؟ اور کیا تو مفلس نہیں تھا؟ پھر تجھ کو خدا تعالیٰ نے اس قدر مال عنایت فرمایا؟ اس نے کہا، واہ کیا خوب، یہ مال تو میرے باپ دادا سے کئی پشتوں سے چلا آ رہا ہے۔ فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جس طرح تو پہلے تھا۔ پھر فرشتہ گنجے شخص کے پاس آیا اور اسی طرح اس سے بھی سوال کیا، اس نے بھی ویسے ہی جواب دیا۔ فرشتے نے جواباً کہا، اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا۔ پھر فرشتہ نبینا شخص کے پاس آیا اور کہا، میں مسافر ہوں اور بے ساز و سامان ہوں، آج اللہ تعالیٰ کی مدد اور تمہارے سوا میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں کہ اپنے گھر تک پہنچ سکوں۔ میں اس اللہ تعالیٰ کے نام پر جس نے تجھے بینائی عطا کی ہے، ایک بکری کا سوال کرتا ہوں تاکہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکوں۔ اس نابینا شخص نے کہا کہ بے شک میں نابینا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھ کو بینائی عنایت فرمائی، جتنا تیرا دل چاہے لے جا اور جتنا چاہے چھوڑ جا، بخدا میں کسی چیز سے بھی تجھے منع نہیں کرتا۔ فرشتے نے کہا، تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھ کو کچھ نہیں چاہیے، میں تو فقط اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہوا اور دوسرے دونوں سے ناراض ہوا۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کس طرح آزماتا ہے۔ اگر آپ کے پاس مال ہے تو اس میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ضرور خرچ کریں، ورنہ یہ مال آپ کے لیے وبال جان بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، والسلام۔